Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में अपने ही बहुत मोअज़्ज़िज़ और रेस्पेक्टेबल मेंबर माशाअल्लाह एक आलिम हैं मोहतरम अब्दुल हई साहब का। उनकी कुछ सवालात हैं रिगार्डिंग आर्य समाज, रिगार्डिंग नियोग, और आजम सैफी साहब अहमदी जमात निज़ाम मेंबर से भी आज कुछ बातचीत हुई थी, तो वो इस रिगार्डिंग भी कुछ सवालात करना चाहते हैं। तो आए मोहतरम अब्दुल हई साहब, वेलकम, खुशामदीद सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम अमीर फैसल साहब और दीगर ग्रुप मेंबरान सबको मेरी तरफ से सलाम। अमीर फैसल साहब, मैंने आपसे कुछ अर्सा पहले एक सवाल पूछा था आर्य समाज से मुताल्लिक कि इस पर आप कुछ रोशनी डालें कि ये जो आर्य समाज धर्म है इनके क्या अकायद हैं, क्या नज़रियात हैं, क्या ये हिंदुइज़्म ही है, उसका दूसरा नाम है, ये उससे अलग है, मुख्तलिफ है। तो थोड़ा सा इस पर कुछ रोशनी डालिएगा। फिर कुछ सवालात हैं तो वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे करता हूँ। शुक्रिया। मोहतरम अब्दुल हई साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, एक्चुअली ये लोगों की लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ मालूमात है कि वो ऐसे सवाल पूछते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ सर, बट उन लोगों को कह रहा हूँ कि जिन लोगों के दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं और उन्हें ABCD का पता नहीं, और वो कमेंट्स करते हैं जिससे तासुब भी फैले, जिससे उनकी मेंटेलिटी का पता चले। असल में जहाँ तक आर्य वर्ड का मतलब है, एक जैसे उर्दू में शब्द होता है कि अच्छा, बेहतर, बेहतरीन, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं शायद गुड, बेटर, बेस्ट। तो आर्य का लफ्जी मतलब जो बनता है वो बेस्ट का बनता है, और वेद की पहली लाइन ही यही है कि आर्य बनो, मीन्स बेस्ट बनो। तो बेस्ट बनने के लिए कहा गया है, बेस्ट इंसान बनने के लिए कहा गया है। धर्म या कुछ, एक मुसलमान भी आर्य हो सकता है अगर वो अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार उसको मिल गए हैं, तो बिल्कुल वो भी आर्य हो सकता है सर। तो आर्य का वर्ड्स मीनिंग के हिसाब से बेस्ट बनता है, और यही सिखाया और बताया गया है कि आदमी को, इंसानियत को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए और बेस्ट बनना चाहिए सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत मेहरबानी अमीर फैसल साहब, ये आपने बहुत अच्छी तशरीह की। देखिए, इस्लाम की जो तालीम है, अल्लाह ताला ने जो भी अदियान नाजिल किए वो सब यकसां थे और उनकी तालीमात यकसां थी और आलमगीर तालीमात थी कि इन दुनिया में इंसानों को आला तालीम दी जाए और इंसानों को मुत्तहिद रखा जाए जैसे भी मुमकिन हो। यही वजह है कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें आप बड़ी मुमासलत पाते हैं, और उलमा यही कहते हैं कि ये तमाम मज़ाहिब अल्लाह ताला के नाजिल करता थे, लेकिन बाद के लोगों ने उसमें अपनी तरफ से बहुत कुछ दाखिल किया जिससे उसकी जो शक्ल है तब्दील हुई, या उनके मुखालिफिन ने मुखालिफ मज़हब की ऐसी तशरीह की जिससे दूसरों को लगा कि शायद ये इंतहाई गलत मज़हब है। लेकिन अगर हम खोज लगाते हैं, देखते हैं, तो सब मज़ाहिब में जो आला तालीमात दी गई हैं वो मौजूद हैं। अमीर फैसल साहब, दूसरा मैं सवाल करता हूँ अगली ऑडियो। ज़ाहिर है कि मज़ाहिब की जो तारीख़ है वो तो कदीम है, जो यानी असल मज़ाहिब हैं। हाँ, उनमें से कुछ फिर फ़िरक़े बनते हैं, निकलते हैं,
وہ تو ظاہر ہے کہ تو اس کی تاریخ اتنی زیادہ پرانی نہیں ہے. ایک شخص تھا وہ چند نئے خیالات لے کر تشریح کرتا ہے تو یوں ایک فرقہ تیار ہو جاتا ہے. تو آریہ سماج سے متعلق کچھ تاریخ اور میں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ ہندوازم جو ہے اس سے مختلف ہے یا کہ ملتا جلتا ہے. جو فرق ہے وہ واضح فرمائے کہ کیا فرق ہے ان دونوں کا. محترم عبدالحی صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، دیکھیے جیسے کہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے 70-72 فرقے ہیں، تو ہندوؤں میں اگر ہم فرقے گننے لگیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید گنتی ہی پاسبل نہیں. رفلی ایسٹیمیٹ، رفلی آپ آئیڈیا پوچھیں گے تو شاید میں آپ کو 400-450 کے لگ بھگ بتا سکتا ہوں. آریہ سماجیوں کی تعداد ہمیشہ سے ہی سب سے کم رہی ہے، اور آج کے اس آزاد ہندوستان میں بھی، جس میں کہ ہم رفلی یہ مان کے چلتے ہیں کہ آج کی تعداد انڈین پاپولیشن کی 130 کروڑ ہو سکتی ہے. سر رفلی میں بات کر رہا ہوں. اس میں سے 30 کروڑ آپ مسلمان اور ادر قوموں کو لے لیجئے، بٹ پھر بھی 100 کروڑ کے لگ بھگ ہندوز ہیں. اور 100 کروڑ ہندو میں ہم اگر مبالغہ آرائی کوئی بھی نہ کریں تو ہم زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ آریہ سماجی مان سکتے ہیں، یعنی کہ 1%. یہ تو ہو گئی ان کی تعداد کی بات. اب آپ نے یہ پوچھا کہ یہ ادر ہندو سے کس طرح سے ڈفر کرتا ہے، کس طرح سے اس میں الگ بات ہے. تو محترم اس میں کوئی بھی چھپانے والی بات نہیں ہے کہ جو کامن ہندو، عام ہندو ہیں، وہ بت پرستی کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں. کوئی پیڑ مل گیا اس کو بھگوان کہہ دیا، کوئی بت مل گیا اس کو بھگوان کہہ دیا، چوہے کا نام کچھ اور رکھ کر اس کو بھگوان کہہ دیا، گنیش جی کو بھگوان کہہ دیا، جن کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھی کی پوجا کرتے ہیں. بٹ آریہ سماجی وہ لوگ ہیں، وہ یہ تو مانتے ہیں کہ کوئی کریٹر ہے، دیئر از سم ون، کوئی خدا ہے، کوئی اللہ ہے. اس میں ان لوگوں کو بھی کوئی شک نہیں. بٹ پنڈتوں پہ یہ لوگ وشواس نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں کرتے. اور اسی طرح سے جو نبوت کا کانسیپٹ چلا ہے ریگستانی علاقوں میں، اس کو بھی آریہ لوگ دکانداری کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانتے ہیں. یعنی کہ پنڈتوں کو آریہ نہیں مانتے، اور آپ کا اللہ بھلا کرے نبیوں کو یہ نہیں مانتے. اب سوال یہ ہے کہ پھر ان کے مندروں میں کیا ہوتا ہے. لائیے میں دعویٰ کرتا ہوں، ثابت کر دیتا ہوں، آریاز کے مندر ہی آپ کو ایسے ملیں گے جس میں کوئی چہل پہل نہیں ہوگی، جس میں کوئی مورتیاں نہیں ہوں گی، جس میں کوئی چڑھاوا نہیں چڑھے گا. تو ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو وہاں پنڈت جی کا کیا کام. پنڈت جی تو وہیں رہیں گے جہاں ان کو پھل بھی کھانے کو ملے، فروٹ بھی کھانے کو ملے، پیسہ بھی کھانے کو ملے. تو بت پرستی کے بہت سخت خلاف ہیں آریہ سماجی، کسی بھی طرح کی بت پرستی نہیں. ان شارٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے لا الہ الا اللہ کو فالو بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، اور وہی آریاز ہوتے ہیں. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امیر فیصل صاحب، یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات بتائی کہ یہ لوگ آریہ سماج سے تعلق رکھنے والے لوگ بت پرستی کے قائل نہیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑا جو اللہ کے ہاں جرم ہے وہ شرک ہے. اور ہمارے ہاں جیسے کہ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ہیں وہ بالکل شرک کی ہر طرح سے نفی کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ وہ بت پرستی کے قائل ہیں، قبر پرستی کے قائل ہیں، قبروں پہ جا کے جھکنا اور سجدے بھی کرنا. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں. لیکن بہت سارے ہمارے مسلمان ہیں جو شخصیت پرستی کی زہر میں ملوث ہو گئے، یعنی شخصیت کا بت کھڑا کر دیا اور سب کچھ اسی کو ماننا شروع ہو گئے. اس سے پھر بہت سی چیزیں نکلی ہیں. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے واجب الاطاعت تھے. پھر ان کی تعلیمات کو کسی شخص نے جمع کیا، تبلیغ کی، تو بجائے اس کے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف جاتے، اس شخصیت ہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سمجھ کر، بظاہر نہیں کہتے لیکن اس کی بھی پوجا شروع کر دی. ایسے بہت سارے ہیں، تو اس پہ بات کریں گے. اب میرا یہ سوال ہے کہ ایک لفظ ہے نیوگ،
نیوگ ہے یا کیا اس طرح کا لفظ ہے، یہ میں نے کئی دفعہ سنا آپ کے ہاں اس میں بھی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کون سی زبان کا لفظ ہے اور یہ کیا ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے آپ کے ہندوستان میں بھی اور ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ایک گروہ ہے جن کا نام مرزا غلام احمد قادیانی، یہ ان کے نبی ہیں، ان کو نبی مانتے ہیں. ان کی نسبت سے اس گروہ کا نام ہے جماعت احمدیہ. تو ان کے لوگ ذکر کرتے ہیں اس کا، اور میں نے پھر ایک روحانی خزائن میں ایک نظم پڑھی، ایک نظم یعنی شاعری دیکھی سے غلام احمد صاحب کی. تو اس میں وہ اسی چیز کا ذکر کرتے ہیں، آریہ سماج پہ انہوں نے ایک شاعری کی ہے. تو میں نے جو الفاظ اس میں دیکھے، یعنی جو انداز ہے گفتگو کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی دکھایا جائے تو وہ کہے گا کہ یہ انتہائی یعنی ایسا شخص ہے کہ جو اخلاقیات سے عاری ہے، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں. اور خاص طور پر اس میں جو ایک پیراگراف ہے وہ یہ کہ کروڑوں، انہوں نے یہ کہا کروڑوں آریہ سماج کے جو بچے ہیں وہ نیوگ سے پیدا شدہ ہیں، یعنی اس کا خلاصہ ہے. تو میں آپ سے ایک تو نیوگ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہے، کیا یہ کوئی ایسا عمل ہے جو جائز ہے اس میں. نمبر دو، اس میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ کروڑوں بچے، تو آپ نے اوپر بتایا کہ ان کی تعداد تو آج بھی یعنی اتنی کروڑوں میں نہیں ہے، جبکہ 150 سال پہلے مرزا غلام احمد صاحب نے کہا کروڑوں بچے. تو اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ کہاں تک ان کی بات درست ہے. انہوں نے یہ اندازہ لگا کے بات کہی ہے، یہ بات انہوں نے اندازے سے کہی ہے یا کوئی ریکارڈ دیکھ کے کہی ہے. آپ لوگوں نے بھی ان سے ڈسکس کی ہوگی یہ بات. تو یہ کہاں سے کی، کسی کتاب میں انہوں نے پڑھا ہے یا کہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ اللہ نے مجھے بتایا. لیکن جو یہ شاعری نظر آ رہی ہے یہ تو کسی معمور من اللہ کی شاعری نہیں ہے. تو اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے گا. دوسرا، آج ہی یہاں پر اسی گروپ میں ہمارے ایک معزز ممبر ہیں اسی گروپ کے، اعظم سیفی صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کروڑوں کا لفظ مرزا صاحب نے استعمال کیا ہے، چونکہ یہ شاعری ہے اور شاعری میں ہوتی ہے مبالغہ آرائی، تو ان کا کہنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جی یہ مبالغہ آرائی ظاہر ہے. انہوں نے یہ کہا کہ شاعری میں جائز ہوتی ہے، تو یہ بھی مرزا صاحب نے مبالغہ آرائی سے کام لیا. اب میں تو بہت حیران ہو گیا کہ ایک شخص جو نبوت کا دعوے دار ہے، کیا وہ ان شاعروں کی طرح ہیں جو شرابی اور نشئی کبابی لوگ ہوتے ہیں، وہ تو جو منہ میں ہے بول دیں. ایک شخص نبوت کا دعوے دار معمور من اللہ، کیا وہ بھی مبالغہ آرائی کرتا ہے؟ قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی واضح بات کہی ہے. سورہ ہے الشورى، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں. یہ بڑا اہم سوال تھا جو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ شیطان کن لوگوں پر اترتے ہیں، یعنی واضح ہو گیا شیطان اترتے ہیں ہر اس شخص پر جو افاق و کثرت سے اپنی طرف سے بات گھڑ کر کسی پہ بہتان لگا دے یا اللہ کی طرف منسوب کرے. مثلا خود ہی بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا اور اس کو سمجھ لیا کہ یہ شاید اللہ کا حکم ہے مجھے، اور پھر لوگوں میں اس کی تبلیغ کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا. اس کو افاق کہیں گے. پھر اسیم، کہ جو ہر وقت ایسی باتوں میں ملوث رہے کہ جس سے کہ انسانی یعنی دین کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، گناہ گار جسے کہتے ہیں. نمبر دو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی علامات بتائیں کہ شیاطین ان پہ اترتے ہیں اور وہ ان پہ کلام بنا کر القاء کرتے ہیں. اس میں آخر میں کہا کہ والشعراء یتبعهم الغاوون، کہ اس طرح کے لوگ
یہ شعراء ٹائپ ہوتے ہیں، شاعری کرنے والے، ان کے پیچھے بھی وہی لوگ چلتے ہیں جو غاوون، گمراہ، بھٹکے ہوئے لوگ۔ اور پھر کہا کہ وہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ شاعر، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں منہ مارتے ہیں؟ اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے، اس کو کہتے ہیں جھوٹی پیاس، یعنی پیاس نہیں ہے مگر ایک بیماری لگ جاتی ہے، اس میں بس بار بار پانی پیتا ہے تو وہ بے چین رہتا ہے، کبھی ادھر منہ مار کبھی ادھر منہ مار۔ تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کبھی اس مسئلے میں اپنی ٹانگ اڑانا، کبھی اس مسئلے میں، اور اپنی طرف سے۔ تو ہم نے یہ دیکھا، میں یہ سمجھ گیا قرآن کریم کی روح سے کہ مرزا غلام احمد صاحب نے یہ جو کروڑوں کا لفظ استعمال کیا اور اپنی شاعری میں، تو ہمارے محترم اعظم صافی صاحب نے بھی کہا مبالغہ ہوتا ہے۔ تو میں تو پھر آپ سے ہی رہنمائی چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں۔ محترم عبدالحی صاحب، آپ نے بہت سارے سوال کلیکٹ کر دیے، بٹ آپ نے شاید یہی سوچا ہوگا کیونکہ آپ کے یہاں نیٹ کی سپیڈ بہت سلو ہو گئی، تو آپ نے ایک طرح سے ٹھیک بھی کیا کہ سارے سوال، سارے پوائنٹس آپ کے آگے، میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے یہاں نیٹ میں کوئی پرابلم بھی ہوئی تو آپ بعد میں سن لیں گے انشاءاللہ۔ محترم عبدالحی صاحب، سچی بات یہ ہے کہ میری پسندیدہ شخصیات میں سے ماشاءاللہ آپ بھی ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ آپ بہت ہی نیوٹرل بھی بات کرتے ہیں اور بہت صفائی کے ساتھ، اور جو بات ہوتی ہے اس کو آپ ایکسپٹ کرنے میں ایک سیکنڈ کی دیر بھی نہیں لگاتے۔ آپ نے مانا کہ مسلمان فرقوں میں بھی بہت ساری بدعات ہیں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں، شخصیات کی پوجا کرتے ہیں۔ سر، ہم نے بھی بہت ویڈیوز دیکھ رکھی ہیں کہ شخصیات کو سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ ان سے اچھا اسلام کسی کے پاس بھی نہیں ہے، ان کے یہاں بھی شخصیات پرستی ہے، خاندان پرستی ہے۔ اب پوجا کا نام بہت بھاری پڑ جائے گا، بٹ ایک طرح سے عبادت ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرتے پھرے، چاہے ان کے چرچے سڑک پر، فٹ پاتھ پر یا رکشہ اور سائیکل پہ ہوتے پھرے۔ سر، باقی میں ہی آپ کے محترم عبدالحی صاحب، اس آڈیو میں آپ نے ریگارڈنگ جانکاری چاہی کہ نیوگ کیا ہوتا ہے۔ نیوگ ایک ایسا ارینجمنٹ ہے جس سے اولاد کا حصول کی کوشش کی جا سکتی ہے، بٹ یہ بہت ریئرسٹ آف دا ریئر کیسز ہوتے ہیں۔ سر، فار ایگزامپل، ایک جوڑے نے شادی کی، ایک ساتھ وہ رہنے لگے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جسمانی تعلقات بھی قائم ہوئے، بٹ حالانکہ بہت کم ہوتا ہے، ایسا ہمیشہ سے کم ہی رہا ہے کہ ان دونوں میں، یعنی کہ جوڑے میں، ہسبینڈ اینڈ وائف میں کچھ ایسی کمی آ گئی ہو، یا خدا کا سے مسئلہ کہہ لیے، کچھ بھی کہہ لیجیے، کہ ان کے اولاد نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ونش آگے چلے، اس کی نسل آگے چلے، تو جب وہ بالکل تھک جاتے ہیں اور یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ جو نر ہے، یعنی کہ آدمی ہے یا لڑکا ہے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے اولاد پیدا ہو سکے، تو فرسٹ پریفرنس تو یہ دیا جاتا ہے کہ اگر اس کے ہسبینڈ کا، پتی کا سگا بھائی وغیرہ کوئی ہے، یعنی کہ اس کے دادا کے خاندان میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس سے اولاد پیدا ہو سکتی ہو، تو انہیں یہ سکون رہتا ہے کہ چلو بھائی، ایک ہی دادا کی اولاد ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ نیوگ پر عمل درآمد کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس لڑکی کی رضامندی لینی ہوگی کہ بھئی وہ آدمی تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ اولاد پیدا ہو سکے، اور سر لڑکیوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آج کے سماج میں بھی لوگ بانجھ کہنے لگتے ہیں، تانے دینے لگتے ہیں، اور ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جیسے کہ لڑکی کی میں کچھ کمیاں ہیں، جبکہ کبھی کبھی لڑکیوں میں کمی ہوتی بھی نہیں، ساری کمی لڑکے کی ہوتی ہے۔ تو قصہ مختصر اب یہ دیکھنا ہے کہ نیوگ پہ عمل درآمد کیسے ہوتا ہے۔ اب عبدالحی صاحب، آپ ایک یہ بات بتائیں کہ جب ایک نکاح اوپنلی ہو گیا، گواہوں کے سامنے ہو گیا اور لکھت میں بھی ہو گیا، تو کیا آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ سر، نہیں کہہ سکتے۔ اس کو حرام کاری کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اور اس کے رزلٹ میں اگر اولاد پیدا ہوگی تو وہ بھی 100% حلال ہوگی۔ بات آئی نیوگ کی۔ نیوگ میں سب سے پہلے لڑکی کی پرمیشن ہوگی، پھر اس لڑکے کو پوچھا جائے گا بھائی ایسی بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کا رضامند ہونا ضروری ہو، باقاعدہ ودھی ودھان سے، جیسے کہ آپ نکاح کر لیجیے، اسی طرح کی رسم ادا کی جائے گی۔
गवाहान होंगे, लड़की के घर वाले होंगे, लड़के के घर वाले होंगे, और वो मंत्र वगैरह पढ़े जाएंगे और उसी हिसाब से उनको घोषित किया जाएगा। और कोई बेवकूफ का बच्चा ही होगा कि जब एक चीज ओपनली संपन्न हो रही है, सबकी नॉलेज में है, सबको मालूम है, खानदानों को पता है, और उसको जो हरामकारी कहते हैं वो खुद हराम के होंगे। जाहिर सी बात है सर, गुस्सा भी आता है जब ऐसे वर्ड सुनते हैं। शुक्रिया। अहमदी जमात निजाम के बानी और आपने मिर्जा गुलाम अहमद साहब का जिक्र किया सर। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब वो शख्स हैं जिनको अहमदी हजरात नबी मानते हैं। इनमें 3 बड़े फिरके हैं। अहमदी जमात निजाम जो कि आलमगीर कहलाती है, जिसका सेंटर कादियान से शुरू हुआ था, बट अब कादियान में तो शायद खलीफा साहब भी इधर को रुक नहीं करते क्योंकि इंडिया है और यहाँ के भी 76 रुपए का कीमत हो गई डॉलर की, यानी कि $1 की कीमत 76 रुपीज है। तो जाहिर सी बात है कि डॉलर और पाउंड के मुकाबले पे तो कुछ भी नहीं सर, तो कादियान का रुख भी नहीं। अब सवाल ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को मैं क्या मानता हूँ, आपने जो बातें बताई, तो मेरे पास 2-4 बड़े वैलिड और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि जिनके बेसिस पर मैं आज तक भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को नबी नहीं मान सका हूँ। और इस चीज के लिए मैंने अहमदी जमात निजाम को, अहमदी जमात इस्लाह पसंद को वेलकम कह रखा है, दावत दे रखी है कि वो लोग कभी भी आए मैं इस्तकबाल करूंगा और मुझे कायल करें कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब अगर नबी हैं तो किन बेसिस पर, और मैं जाहिर सी बात है कि क्रॉस क्वेश्चंस करूंगा। अहमदी जमात में एक लाहौरी फिरका है, वो मिर्जा साहब को नबी नहीं मानता सर, तो उनसे जाहिर सी बात है कि सवाल भी नहीं बनते। आपने बताया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने आरियाज औरतों के लिए बहुत गलत इस्तेमाल वर्ड्स किए हैं। अगर आप या मैं इन लोगों से वजूहात पूछेंगे तो ये सीधा सीधा कहेंगे भाई आरियाज ने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, उनकी बेअदबी की, उम्महातुल मोमिनीन की गुस्ताखी की, उनकी बेअदबी की। हालांकि सर जिस कम्युनिटी को हम इतना बेहतर जानते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये नहीं जान सकते होंगे। आर्यन लोगों का मिजाज ही नहीं है कि वो किसी के जाके किसी अदर धर्म पे टॉन्टिंग करें या कुछ करें, और खुसूसी तौर पर खुदा नखास्ता किसी औरतों पे कमेंट करें, ये तो इम्पॉसिबल है सर। आर्याज मर जाएंगे, जान दे देंगे, ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। इनसे अगर हम सबूत मांगने लगे कि लाइए आप सबूत दीजिए कि आर्यों ने, किस आर्या ने कहाँ लिखा हुआ है कि आपके प्रॉफिट की खुदा नखास्ता बेहुरमती की, कहाँ लिखा हुआ है कि उम्महातुल मोमिनीन की गुस्ताखी की, तो इंशाअल्लाह क़यामत तक नहीं दिखा सकेंगे। आपने नस्म के रिगार्डिंग जानकारी दी जो मिर्जा साहब ने लिखी है सर, मैंने भी वो देखी है, उसमें बहुत ही काबिल मजम्मत बातें हैं। और आज मैं पहली बार कंडेम करता हूँ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के उन ख्यालात को जो उन्होंने आर्या लेडीज के रिगार्डिंग लिखी है। करुण को लफ्ज इस्तेमाल किया है, और बदकिस्मती देखिए कि आजम सैफी साहब, जो सच्ची बात यह है कि मेरे पर्सनल दोस्तों में से एक दोस्त है, और दोस्ती तो इंशाल्लाह इसलिए बरकरार रहेगी क्योंकि बिना लालच की है, ना खुदा नखास्ता लालच उनको, ना ही खुदा नखास्ता लालच हमको है। बट यह है कि मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि एक ऐसी जमात से जुड़ जाना कि जिसके लिए आजम सैफी साहब स्ट्रगल करते हुए थकते नहीं हैं, मुनाजरे पे मुनाजरे करते हैं, किताबों का कलेक्शन उन्होंने इकट्ठा कर रखा है, दिन रात मुताले में लगे रहते हैं। और आज अगर खुदा ने उनके मुंह से एक सच्चाई की बात निकलवा दी थी और एक हकीकत और एक फैक्ट जो आपस में दोस्तों के बीच में निकल जाती है कि जी हाँ, हर एक शायर मुबालगा आराई करता है शेरो शायरी लिखते हुए, ये उन्होंने ओपनली माना। अच्छा, ये क्योंकि कोई सिस्टम भी नहीं है कि किसी 1-to-1 डिबेट में की हुई बातचीत को डिलीटेड किया जाए, और कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है यकीन होता है कि ऑडियोज इसी तरह महफूज रहेंगी। बट मेरे पास कई मेंबर्स के फोन आए, ऑडियोज भी आई कि उन्होंने वो ऑडियो डिलीट कर दी है। तो खुदा न खास्ता हम ये तो नहीं चाहते थे कि अहमदी जमात निजाम के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, बट यह है कि ना हम कभी चाहते थे ना हम चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनको इस डर के अलावा क्या डर हो सकता है। मैं ये मेंबर्स के जज्बात का इजहार कर रहा हूँ, ये मेरे वर्ड्स ना होके मेंबर्स के ख्यालात माने जाएं। शुक्रिया। अब मेरे ख्याल से ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है कि आजम सैफी साहब का शुमार उन अहमदी जमात मेंबर्स में होता है जो माशाल्लाह किसी भी सवाल आ जाए, किसी भी तरह के मुश्किल सवाल आ जाए, उसके जवाबों की या हर मर्ज की दवा आजम सैफी साहब है। और चलिए, ये भी एक हिंदुस्तानी है तो हमें फक्र है, और इत्तफाक से उसी शहर की पैदाइश है जहाँ खुदा ने मुझको जन्म दिया था सर।
तो उस हिसाब से रिश्ते इनसे बहुत हैं। बट ये है कि अब इसको मैं किस तरह से कहूँ एज एन एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप के उन्हें ऑडियो क्यों डिलीट करनी पड़ी, क्या प्रेशर था या क्या नहीं था या क्या वजूहात थी, अब वो खुदा बेहतर जाने या ये बेहतर जाने। उन्होंने जो चीजें उस ऑडियो में कही हैं वो सफिशिएंट है हालात बयान करने के लिए। और आपने उसके बाद कुरान शरीफ की आयत लगाई, खालिद साहब की भी ऑडियोज मौजूद हैं, वही लफ्ज रिपीट करते हुए मेरी भी ऑडियोज मौजूद हैं, और आपने कुरान की आयत दिखाई कि अगर मामूरे मिनल्लाह का होने का दावा करने वाले शख्स भी मुबालगा आराई करें और इस तरह की शेर व शायरी में मुबालगा आराई करें तो क्या क्या होता है, वो आपने कुरान शरीफ वगैरह भी ट्रांसलेशन दिखाया था। सर मैं समझता हूँ दोहराने की जरूरत नहीं। मोहतरम अब्दुल हई साहब और सभी प्यारे ग्रुप मेंबर्स, ये हमारे ग्रुप के मेंबर हैं माशाल्लाह, और अहमदी जमात निजाम से इनकी वाबस्तगी है। अफजाल साहब ये भी एक तरह से हमारे पड़ोस में आसपास ही रहते हैं, मतलब एक ही शहर में तो नहीं बल्कि आसपास, और जहाँ पे इनका आबाई घर है माशाल्लाह, तो उसके बहुत ही करीब एक आर्य समाजी का मंदिर है। इन्होंने उस चीज में खुद गवाही दे रखी है कि आर्य समाजी का मंदिर वो बचपन से देखते आ रहे हैं, किसी किस्म की मूर्ति नहीं, किसी किस्म के पंडित नहीं। और शिवलिंग के बारे में भी मैंने स्पेशल सवाल किया था, क्योंकि शिवलिंग को भी लेके बहुत शोर मचाते हैं अहमदीज लोग, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का भी पता नहीं क्या क्या कहना है। आज अकबर खान साहब जो कि अब इस्लाम पसंद में शामिल हो गए, अहमदी जमात निजाम वाले तो ऐसे लोगों को एक रत्ती का वजन नहीं देते, वो भी बहुत चिल्ला रहे थे शिवलिंग की पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे भाई तुम आर्य समाजियों को तो समझ लो, अकबर खान साहब जैसे कादियानियों के आर्य समाजी होते क्या हैं। हम आर्य समाजी लोग ना शिवलिंग की पूजा करते हैं, ना शिव जी को मानते हैं, कृष्णा जी को, राम जी को, क्योंकि वो अकाबरीन हैं, बिल्कुल रेस्पेक्ट देते हैं जैसे हम मिर्जा साहब को भी रेस्पेक्ट देते हैं। बट हम इनमें से किसी को भी नबी नहीं मानते। हम गणेश जी को नबी नहीं मानते, रामचंद्र जी को नबी नहीं मानते, कृष्णा जी को नबी नहीं मानते। जैसे और अच्छे लोग होके गुजर गए, चलो वो भी होंगे, एंड नथिंग एल्स। बात आई नियोग की। नियोग में सबसे पहले लड़की की परमिशन होगी, फिर उस लड़के को पूछा जाएगा भाई ऐसी बात है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों ये अहमदीस और कादियानीस लोग पीछे पड़े रहते हैं आर्यास औरतों के। मैं इनसे सवाल करता हूं कि ये खुद क्या है लोग। अगर एक औरत के औलाद ही नहीं हो रही, उस पे बांझ होने का सर्टिफिकेट्स लग रहे हैं, एक आदमी के औलाद नहीं हो रही, उसको लग रहा है कि उसकी नस्ल यहीं पे खत्म हो जाएगी, तो आज तो एक मॉडर्न दौर आ गया है, आज तो टेस्ट ट्यूब बेबी की सहूलियात हैं, और ये सब बातें बिना फिजिकल रिलेशनशिप कायम किए हुए बन सकती थी। बट जब जाहिर सी बात है कि इतनी तरक्की नहीं थी, और मैं इन कादियानी लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि जो नियोग की रस्म मजहबी रसूमात अदा करके की जा रही है, गवाहों की मौजूदगी में की जा रही है, तो जिन रसूल इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने का दावा करते हैं ये दिन रात, वो भी तो मुता की इजाजत दे के गए थे कि मुता कर सकते हैं। मुता को भी गलत कहें फिर ये लोग, रसूल इस्लाम साहब को भी गलत कहें ये लोग। वैसे तो खैर जो जो कहते हैं वो हमें मालूम है, बट ओपनली कहें कि उनके फैसले गलत थे, क्यों अपनाते हैं। गौ माता का मूत्र पीते हैं, टोंटिंग करते हैं, गौ माता का गोबर यूज करते हैं, टोंटिंग करते हैं। जाइए डॉक्टर्स के पास जाइए, मेडिकल टेस्ट कराइए, गोबर का जो गाय का गोबर होता है उसको जो गाय का गोबर होता है उसको दीवारों पे जो गांव की औरतें बांधती हैं, उसको जरा सा आप जला दीजिए, अगर मच्छर नाम की चीज दिख जाए तो हमारा नाम बदल देना। गौमूत्र में, क्योंकि वो चरिंदा है, उसके मूत्र में शिफा है, मेडिकली वो कई चीजों में काम आती है, और यही रसूल इस्लाम साहब ने भी बताया था कि ऊंट का पेशाब पी लो, हदीसों में मौजूद है, पेट की शिफाओं के लिए बेटर है। तो नकल तो आप सारी चीजों की कर लेते हो, टोंटिंग हमारे पे करते हो। आर्य समाजी औरतों पे कमेंट करना किसी भी तरह से
حق پہ نہیں کہا جا سکتا، نہایت قابل مذمت کام کیا ہے اور یہ بے حرمتی ہے اور ایک مامور من اللہ کو زیب نہیں دیتا۔ میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں، بٹ یہ میرے کمنٹس بالکل صحیح ہیں اور حق ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امیر فیصل صاحب، ہمارے ہاں مسلمانوں میں نکاح سے متعلق دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہ جو نکاح ہوتا ہے اور باقاعدہ سارے گواہوں کی موجودگی، شرائط طے ہو کے وہ ایک جائز نکاح ہے۔ اسی میں ایک اور نکاح ہے جس میں مدت طے کی جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں المتعۃ فی النکاح۔ اس میں بھی نکاح ہوتا ہے باقاعدہ، لیکن اس میں ایک خاص مدت تک کے لیے نکاح کیا جاتا ہے اور پھر اس کی جو مہر ہے یا اس کی جو پیسے ویسے کی ادائیگی ہے وہ سب کچھ طے ہوتا ہے اور ایک خاص مدت، ہفتہ، 10 دن، مہینہ۔ تو بعض لوگ ہمارے مسلمانوں میں سے ایک فرقہ ہے وہ اس کو جائز سمجھتا ہے اور باقی کچھ فرقے ہیں جو اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ جو جائز سمجھتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک تو یہ کوئی ایسی عیب کی بات نہیں، لیکن جو ناجائز سمجھتے ہیں وہ پھر ان پہ مختلف قسم کے فتوے لگاتے ہیں۔ اسی گروپ میں نے دیکھا ہمارے کچھ لوگ کسی کو دوسرے فرقے پہ اس طرح کے تانے وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے جو بات آپ کی بات سے مجھے سمجھ آئی کہ باقاعدہ یہ جو نکاح ہوتا ہے نیوگ جسے کہتے ہیں، اس میں بھی باقاعدہ ایجاب، قبول اور ایک نکاح والا فنکشن ہوتا ہے۔ اچھا امیر فیصل صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت ہندوستان میں یعنی آپ کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق آریہ سماج لوگوں کی تعداد کتنی ہے آج کی تاریخ میں، یعنی 2022 جون 2022 کا میں پوچھ رہا ہوں۔ محترم عبدالحی صاحب، آج کی تاریخ میں بھی ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں آریہ سماجی لوگ مشکل سے، میں زیادہ سے زیادہ کہہ رہا ہوں کہ 1 کروڑ ہوں گے، اس سے کم ہوں گے بٹ اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بت پرستی نہیں کرتے، اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، نبیوں کو نہیں مانتے، پنڈتوں کو نہیں مانتے۔ اچھا، پنڈتوں کے سامنے آپ کبھی ادھر آنا ہو، کوئی بھی پنڈت آپ کو مل جائے تو اگر آپ کو اس کا منہ بنا ہوا دیکھنا ہے یا منہ اترا ہوا دیکھنا ہے، میں سیدھے شبدوں میں کہہ رہا ہوں، تو کہہ دیجئے بھائی آپ آریہ سماجی ہیں۔ آپ سے ایسے بھاگ جائیں گے جیسے کہاوت ہے نا کہ مچھر بھاگ جاتا ہے دھوئیں سے، اس طریقے سے، اور عجیب سا منہ بنا لیں گے، بیکاز دے نو ویری ویل کہ آریہ سماجی وہ لوگ ہیں جن سے 1 پیسے کی بھی انکم پاسبل نہیں، اور وہ اسی طرح کے یجمان ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جن کو بیوقوف بنائیں، جن کو ایسے ویسے ڈر دکھائیں اور پیسہ بنائیں۔ سر تو 1 کروڑ سے کم ہے، 1 کروڑ سے زیادہ نہیں۔ چلا رہے ہیں، رچا ہے سرشٹی کو جس پربھو نے، وہی سرشٹی چلا رہے ہیں۔ جو پیڑ ہم نے لگایا پہلے، جو پیڑ ہم نے لگایا پہلے، اسی کا پھل ہم اب پا رہے ہیں۔ رچا ہے سرشٹی کو جس پربھو نے، وہی سرشٹی چلا رہے ہیں۔ رچا ہے سرشٹی کو جس پربھو نے، وہی سرشٹی چلا رہے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو مرزا صاحب نے شاعری میں کروڑوں کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کروڑوں بچے، ظاہر آپ بتا رہے ہیں کہ آج 2022 میں تعداد 1 کروڑ تک ہوگی، اور انہوں نے یہ 150 سال پہلے کروڑوں کہا، تو یہ تو جواب جماعت احمدیہ پہ فرض ہے اس کا جواب دینا۔ اعظم سیفی صاحب نے تو آج دیا تھا، میں تو ان کے جواب سے بالکل مطمئن نہیں، اس لحاظ سے کہ ایک طرف وہ انہیں نبی کہتے ہیں، مامور من اللہ کہتے ہیں، دوسری طرف جواب دیتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی ہے، مبالغہ ہوتا ہے شاعری میں، تو یوں کہہ دیا کہ مرزا صاحب بھی عام شاعروں کی طرح مبالغہ آرائی کرتے تھے۔ بہرحال یہ جواب ان کو دینا پڑے گا۔ امیر فیصل صاحب بہت شکریہ، یہ چند سوالات تھے۔ ایک لفظ جو مجھے تشریح درکار تھی وہ آپ نے کر دی کہ نیوگ کیا ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ نکاح وغیرہ جیسے ہمارا نکاح ہوتا ہے اس طرح سے یا قبول وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ اس حد تک تو بات سمجھ آ گئی۔ تو باقی یہ جو مرزا صاحب کی بات ہے یہ میرے ذہن میں ابھی تک اٹکی ہوئی ہے۔ ایک تو جو میں نے پوری شاعری پڑھی ہے، جو انداز ہے، عیسائیوں کے بارے میں بھی ان کا یہی انداز تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی انداز کہ ان کی نانیاں دادیاں ایسی تھیں۔ پھر اگر ان سے پوچھو تو کہتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بھائی آپ تو مامور من اللہ ہیں، آپ کا اخلاق تو اعلیٰ ترین ہونا چاہیے، آپ کو تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ سب سوالیہ نشانات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ گروپ اوپن کر دیں اور کچھ ساتھی جو سوالات کرنا چاہیں وہ آپ سے سوال مزید کر سکتے ہیں۔ اعظم بھائی چلیے، میرا مقصد تو بحث مباحثہ کا ہوتا نہیں، آپ نے خود کہا کہ جی نظم میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے اور مبالغہ آرائی نظم لکھنے والوں نے بھی کی ہے، اتنا سفیشینٹ ہے۔ بہرحال لیڈیز سب کی ریسپیکٹڈ ہوتی ہیں، قابل احترام ہوتی ہیں، خاص طور سے لیڈیز کے لیے ایسی مبالغہ آرائی بھی یوز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مرزا صاحب بھی انسانی تھے، بشر تھے، کیونکہ رسول بشر ہوتے ہیں، آپ تو سمپلی مانتے ہی ہیں۔ تو جیسے محمدی بیگم والی بھی ان کی بشری غلطی تھی، تو یہ بھی بشری غلطی مان لیتے ہیں ایک نیوٹرل پرسنالٹی کے حساب سے۔ سر بہت شکریہ۔ چلو اچھا، وہ ان کے زبان سے خود ہی نہیں کہا مبالغہ آرائی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے مرزا صاحب مبالغہ آرائیاں کرتے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں انہوں نے دین کے بارے، دین جو ہے نا دین اسلام، اس کے بارے میں اتنی مبالغہ آرائیاں کی ہیں، اتنی مبالغہ آرائیاں کی ہیں کہ دین کا حلیہ بگاڑنے کی پوری کوشش کی ہے انہوں نے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ کچھ چند لوگوں کے علاوہ مسلمان انٹیکٹ ہیں اور وہ ان کے دھوکے میں نہیں آ رہے، وہ اس مبالغے میں وہ نہیں گرے ہیں۔ چلو اچھا ہوا، یہ خود ہی مان گیا کہ مرزا صاحب مبالغہ کرتے تھے۔ محترم عبدالحی صاحب بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے سوالات کیے، اور بالکل سر تمیز تہذیب اخلاقیات کے ساتھ کوئی بھی سوال ہو تو انشاءاللہ ہم آلویز اویلیبل ہیں۔ رہی بات اس کی کہ اگر آپ سمجھیں گے بعد میں کہ کوئی سوال رہ گئے یا کوئی باتیں رہ گئی ہیں وہ آپ کو پوچھنی چاہیے تھی، تو ماشاءاللہ آپ بھی ممبر ہی ہیں، میں بھی ممبر ہوں پیور ڈسکشن گروپ کا، گروپ بھی اپنا ہے، ہم لوگ آپس میں بھی اپنے ہیں، تو کبھی پھر سے بھی سر پروگرام رکھ کے آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ علمی باتوں میں کوئی دقت نہیں، کوئی ہیزیٹیشن نہیں، جو جس کی بات ہے وہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ مامور من اللہ ہونے کا، آپ نے گنتی کی بات کہی کہ کروڑوں بتا دیے، اعظم سیفی صاحب نے قبول کیا کہ جی مبالغہ آرائی کی جاتی ہے نظموں میں۔ اب رہی بات اس کی کہ گنتیوں کی تو ان کے یہاں ویسے کوئی امپورٹنس نہیں ہے، ٹو بی ویری ٹرو، ٹو بی ویری فرینک اینڈ ٹو بی ویری اسٹریٹ فارورڈ، فورتھ خلیفہ صاحب نے بھی گنتی کروڑوں میں بتا دی تھی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ گھٹتی چلی گئی، آج اتنی گھٹ گئی کہ چلیے مجھے تو خیر الحمدللہ ایگزیکٹلی معلومات ہیں، اور میں اگر یہ کہوں کہ مجھے احمدی جماعت کے لوگوں سے بھی زیادہ معلومات کلیکٹ ہو گئی ہیں سبھی باتوں کے ریگارڈنگ، تو شاید یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ آپ نے ٹائم دیا، سوال و جواب کیے۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات میں یہ بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں میں تو خیر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جیسا کرو گے آخرت میں بھگتو گے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ہندو لوگوں میں یہ کہتے ہیں کہ ان جنموں کے اس جنم میں کی گئی غلطی یا اس جنم میں کیے گئے پاپوں کا کشٹ اسی جنم میں بھوگنا پڑتا ہے۔ اگر آریہ لیڈیز پر ناجائز
तोहमतें लगाई गई, नाजायज उन पे कमेंट्स किए गए, तो आज पूरी दुनिया देख रही है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के सबसे प्यारे और मकबूल बेटे सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज अलैहिस्सलाम, जिनकी खानदान में मखसूस है खिलाफत ऑफ अहमदीज, उन्हीं की औलाद का तमाशा आज पूरी दुनिया देख रही है। वीडियोस बरसरे आम हैं, रिक्शा ठेलों पे उनको चलाया जा रहा है कि एक माँ और एक बेटी, और जाहिर सी बात है कि रॉयल फैमिली का ही आदमी, सब एक दूसरे से लगे हुए हैं और उन्हीं लेडीज का कहना है कि कंजर खाना बना हुआ है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तेरा अंजाम बखैर बड़ा नहीं होना, वो बड़ा करीब है। झांसी की रानी आई है, भाल तिलक पर हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। देखो मुझ पर आधी बार तो देखो,